تے کہ اللہ اتنا بڑا غفور تے اتنا بڑا رحیم ہے کہ جڑا غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے نا، جڑا غیر مسلم کلمہ پڑھتا تے نبی دے دین وچ آوندا ہے، او دیاں پچھلیاں جنیاں غلطیاں نے وہ کلمہ پڑھ دیاں ساری معاف کر لو جی۔ اتنا بڑا غفور ہے، اتنا بڑا رحیم ہے۔ یقین کرو بندے ماما متریاں نال نکاح کر لیندے سن اسلام قبول کرن تو پہلے، اپنی سالی نال نکاح کر لیندے سن بیوی زندہ ہونے کے باوجود، جو کر رکھ لیندے سن۔ او دے متعلق خالق کائنات نے فرمایا کہ الا ما قد سلفا، جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ تسی میرے نبی دی بارگاہ چاہ گئے ہو، میری توحید دا تساں اقرار کر لیا تے مصطفیٰ دی رسالت نو من گئے ہو، میں پچھلی گل بھی چھیڑاں تے میں خدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بندے شراب پیندے رہے، بندے سود کھاندے رہے، بندے زنا کردے رہے، بندے متریاں ماواں نال نکاح کردے رہے، بندیاں نو نہ حلال دا پتہ سی نہ حرام دا پتہ سی۔ اسی بندے بے لحاظ ہاں، اللہ رحیم ہے۔ بندے بے لحاظ نے، اللہ غفور ہے۔ ساڈے پنڈ ایک بندہ سی، سردار دا نام سی، وہ گگڑا ایک ذات ہوندی ہے، گگڑا آندے نے غیر مسلم جڑے بالکل ہی دین تو بہت دور ہوندے نے، نہ واقف عیسائی نہیں، یہودی نہیں، بہت غیر مسلم۔ وہ کلمہ پڑھ گیا، کلمہ پڑھن تو بعد پھر وہ نام اسماعیل رکھا گیا، اسماعیل رکھا گیا۔ وہ پھر اسماعیل نال بھی پورے پنڈ دے بندے حکا نہیں سن پیندے۔ کلمہ پڑھن تو بعد میں ایک بابے نو آکھیا انہوں بیچارہ بہندا ہے تے تو حکا پرا کر لیندے ہو سکا ساڈے سامنے بلے کھاندا رہا، ساڈے سامنے اے بلے مار کے کھاندا رہا، ہن ساڈا دل تے نہیں نہ کردا، ساڈا دل نہیں کردا۔ اوے میں کہیا دل نو کچھ کرو، دل دا کچھ کرو، کچھ دل لاؤ اے دے نال اس کلمہ پڑھے، وہ تواڈے دین وچ آیا، کچھ لحاظ کرو۔ ایک بابا پرا ہو کے آندا تو یہ گل چھڑدا نہیں، میں کہ ہویا کی ہے؟ وہ آندا اندروں دل نہیں منتا۔ میں کہیا وہ کلمہ پڑھ گیا، اس آکھیا وہ پڑھ گیا ساڈے پنڈ ہی رہیا نا، ساڈے پنڈ ہی رہیا نا۔ میں کہیا کوئی دل نرم کرو، مہربانی کرو، اے کنہ کو دل نرم کریے۔ میں کہیا اونا کو جنہ آل محمد نے صحابہ دے متعلق کیتا سی، اونا دل نرم کرو نا، اونا دل نرم کرو جے اے صاحب رہا جڑا حرام کھاندا رہا ہے، اسا اتنا وقار نہیں پہ۔ شکریہ کے بلا بھائی دل نرم کرو نا، اس طرح نہ کرو۔ جڑا بندہ نیو کمر نال، جڑے بندے نویں آ کے داخل ہوندے نا سکولاں تے کالجاں چ، انہاں نوں پرانے منڈے بڑا تنگ کردے، اور نیو کمر نوں بڑا تنگ کردے نے، پھول اڑاندے نے، بڑا کچھ کردے نے۔ اور رواج ہے نواں جڑا آئے انہوں بندے آندے نے اے کتوں اے کون ہے، اے اس طرح ہوندا۔ لیکن یہ رواج جڑا ہے وہ پیغمبر تے پیغمبر دی نسل نے مکایا ہے، پیغمبر تے پیغمبر دی نسل نے مکایا ہے۔ لوگ آندے نے اے بندے صحابہ دی شان نہیں پڑھتے، خدا دی قسم ہے صحابہ دی شان بنی ادوں میں جدو آل محمد نے نال بیٹھ کے کھانا شروع، آل محمد نے نال بٹھا کے بندے نو کھلایا۔ سرکار نے غلاماں تے امیراں دا فرق ہی مکا دیتا۔ اے بہت بڑے حوصلے دی گل ہے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھ لے تے بندہ انہوں برداشت کرے، وہ لڑ کے روٹی کھائے، ساگ دینے لینے تے اگلی گل ہے نا، اور میں نہ روٹی کھا جانی بڑی گل ہے، جو نہ رشتہ داری کر لینی تو پھر بہت بڑی بات ہے نا۔ میرے عزیز دوستو، یہ صرف پیغمبر تے پیغمبر دی آل وچ حوصلہ ہے کہ جنہاں نو حلال حرام دا پتہ نہیں سی، جدن انہاں آکھیا نا لا الہ الا اللہ، پیغمبر آکھیا ایتھے آؤ، مولا علی آکھیا ایتھے آؤ۔ میرے محترم سامعین، پہلی تو دی غفاری تو دی ستاری ہے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھے، انہوں پچھلے پوچھدا ہی نہیں، تے ایک کہہ کے نہیں پوچھدا کہ الا ما قد سلفا، جو گزر گئی وہ گزر گئی، بات ختم ہو گئی، مہربانی، جو گزر گئی وہ گزر گئی، وہ ستار تے غفار ہے۔ اگلی گل سنو، ہن اسی مسلمان ہاں، ہن میں قرآن اتھوں پڑھن لگا جتھے اللہ نے مسلماناں نوں بھی معاف کیتا ہے، اور یا جڑا غیر مسلم کلمہ نواں پڑھ کے آندا ان تے معاف کر دیتا۔ اگوں وچ آ کے کلمہ پڑھ کے پیغمبر دی امت شامل ہو کے پیغمبر تے درود پڑھ کے اللہ دی وحدانیت ایمان لے آ کے پھر بھی وعدہ کٹا بندے کولوں ہو جاندہ ہے۔ جڑے بندے 7-8 بولے نے میرا انہاں کولے ہوندا ہے، باقی تے ٹھیک ٹھاک۔
میں پیانا بندے کو وادا گاٹا ہو ہی جاندہ ہے. تک ایڈا متقی کون بندہ ہے بندے کو غلطی ہو جاندی ہے. تو غلطی دی معافی منگنی ہے. آؤ پھر اس محفل پاک کے اس مجلس عظیم ہے اللہ کو اپنے گناہوں دی معافی منگے کوئی صحیح. اللہ معاف کرنے واسطے ہر ویلے تیار ہے. لیکن ایک گل دھیان رکھنا, ایک باری کرے دو باری کرے, گناہ نو عادت نہیں بنانا. مہربانی جناب, گناہ نو عادت نہیں بنانا. قرآن نصیحت ہے, اس نصیحت نو نصیحت سمجھ کے پڑھن لگا, کسے تے تانا زنی واسطے نہیں. میں اتھوں پڑھن لگا جتھے جتھے اللہ نے انہاں بندیاں نو معاف کیتا. کہڑے بندیاں نو؟ جڑے ساڈے تو چنگے بندے سن. کہڑے بندے؟ جڑے ساڈے تو چنگے کس حساب نال سن؟ پیغمبر دے نال رہندے سن, پیغمبر دی مسجد وچ نماز پڑھدے سن, تے ایک ٹائم تے روزہ کھولدے سن سارے, ایک طریقے نال نماز پڑھدے سن سارے. اس ویلے مسلمانوں دی حالت ہے نہ تے اسی ایک ٹائم تے کٹھے روزہ کھول سکنے تے نہ ایک طریقے تے نماز پڑھ سکنے. یہ دا مطلب ہے اجے تک ایک دوجے دی نماز مشکوک ہے, ایک دوسرے دی نماز مشکوک ہے. اس صحابہ دی مشکوک اس واسطے نہیں سی کہ انہوں دے سامنے کھلوندی سی نا جیڑی وہ آپ نماز ہوندی سی. کی یارا تکبیر پڑھو, تکبیرات کی پڑھ دینا. اقامت کی ہے جی, قد قامت الصلاۃ, قد قامت کی ترجمہ ہے نماز کھڑی ہو گئی. نماز کھلوندی ہے کہ نمازی؟ کھلوندے نمازی نے تو بندہ کی اندر قد قامت صلاۃ. ہاں بلال کے سامنے نماز کھڑی ہوتی تھی. انہاں دیا نمازاں بھی ٹھیک, انہاں دے روزے بھی ٹھیک, پیغمبر نال شک نہیں سی, فقہ شکا کوئی نہیں سی. فقہ انہوں آندے نے پیغمبر کیویں پڑھی سی, فقہ جعفریہ فقہ حنفیہ ادوں ایک ہی سی. مصطفیٰ جویں پڑھے اویں پڑھنی تے او سامنے. یہ دا مطلب ہے نمازاں انہاں دیاں فرق کوئی نہیں, تفریق کوئی نہیں, روزے دے ٹائم تفریق کوئی نہیں. تے سرکار کول نے, سرکار کول نے, میں پیانا سرکار کول نے. ابا گھر ہوئے نا تے بچے محتاط ہو جاندے. میں کی پہ پڑھنا, ابا گھر ہوئے تے بچے محتاط ہو جاندے نے. آ جڑے کان چ پہنچو آ کے پوچھ دینا امی اے ابو کدوں جانا ہے, انہوں نے ابو کی آخیا ہوندا ہے. ایویں ذرا محتاط رہنا پیندا ہے, اور ذرا محتاط رہنا پیندا ہے. میں اپنا مینوں یاد ہے میرے ابا جی ہوندے سن ویلی چو گھر سرگی والے, تے وہ آ کے تے بہندے سن پہ نماز کیڑا کیڑا پہ پڑھدا. آ میں جو ویکھیا ابا اوتھے, میں بغیر وضو تے شروع کر دی. وہ ٹائم تھوڑا سی تو اٹھ کے وضو کردا تو میں نے پتا سی اس دل کر کو وعدہ کاٹا ہو جائے. تو میں اٹھ کے نا میں کہ پھر پڑھ لیں گے, ابے نو کیڑا پتہ ہے. آج میں ویکھیا تو میں مصلی پڑھ, اللہ اکبر, میں راضی, شکر ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ہے ابا گھر ہوئے تے بندہ ایڈا محتاط ہوندا ہے, بھاویں اس نماز نو دوبارہ پڑھنا پائے ایک باری بندہ بکھا چھڑدا ہے کہ میں ستا نہیں سا, میں ستا نہیں سا. جڑا ابے دے ہوندیاں سو جائے وہ ٹھیک نہیں, تے جڑا محمد دے ہوندیاں سو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مطلب ہے کہ ابا گھر ہوئے تے بندہ محتاط ہوئے. ابا گھر ہوئے, ابا گھر تے ابا بھی ساڈا جویں دا ہے وہ تانوں پتہ ہے, ابا بھی تے ساڈا ہی ابا ہے. میرا ایک رشتہ دار تو پیو پتر لڑ پیا, میں صلح کرن گیا, ہو سکا تسی نہ وچوں نکل جو. میں کیوں؟ ہو سکا اے میرا ابا ہے تے میں اے دا منڈا, مینوں پتہ اے کی ہے تے اینوں پتہ میں کی ہے, اسی آپ ہی مک جاؤں گے. وہ ٹھیک ہو گیا واقعی, جیوں جیوں میں ترلے کراں دوویں بگڑن, وہ آپس ٹھیک نے. اے ابا گھر ہوئے تے ایڈا محتاط ہونا چاہیے. بول جنہ بندیاں وچ ابا ہوئے وہ ایڈے محتاط ہوندے نے, تے جنہ بندیاں وچ زہرا دا بابا ہوئے, کیا بات ہے. سرکار کنے محتاط مسلمان ہو گئے. سرکار دی موجودگی چ اگر وعدہ کاٹا ہو جاندا ہے تے اسی تے بہت مسکین ہاں نا. وہ ساڈا اس ویلے امام بھی غائب ہے, سرکار دے سامنے بھی وعدہ کاٹا ہو جاندا ہے. جتھے جتھے ہوئے ہے اتھوں اتھوں قرآن پڑھنا. اللہ غفور بھی ہے تے اللہ رحیم بھی. کنیاں آیتاں سنن دا تہاڈا موڈ ہے وہ میں ویکھ لینا. پہلی آیت مجیدہ پڑھ کے, جویں ذاکر آندے نے پہلا شعر پڑھ کے میں ویکھنا اگوں کنا پڑھنا ہے. بیٹھے کی آندے ایک شعر پڑھ کے میں تانوں چیک کرنا کہ اگوں مینوں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. جے شعر پڑھ کے بندہ چیک ہو جاندا تے آیت پڑھ کے نہیں ہو جاندا. بولو نا. لو جناب پہلی آیت مجیدہ پڑھنے ہیں. پہلی آیت مجیدہ میں پڑھ رہا جناب سورہ مبارکہ بقرہ چ.
وہ میں اپنے وقت دے اندر مکا دیاں گا، فکر والی گل کوئی نہیں. کوئی 40 کو منٹ میں یہ پڑھنا چاہنا، یعنی فضائل دا حصہ. یہ 13-14 منٹ ہو گئے نے. ہوں اللہ یہ معاف کرن والا. میرا موضوع ہے غفور اور خیر ہوگا تھوڑی جی، غفور اور رحیم. اللہ معاف کرن والا ہے. ہوں میں یہ شان نزول پڑھ دیا. علم اللہ انکم کنتم، جان لیا یہ کہ تم جس طرح کے تھے. جان لیا تم کو اللہ نے کہ تم جس طرح کے تھے. پھر تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، تم نے خیانت کی اپنے نفسوں کے ساتھ، پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. کیا بات ہے بھائی. میرا موضوع ذہن چ رہے گا تو لطف ہونا ہے. ساڈا موضوع ہی موضوع ہوتا ہے مولویاں دا، اور ساڈے کو کی ایک موضوع ہی ہوتا ہے، وہ تحت چلنا ہے. وہ تحت انشاءاللہ لیکچر ہوتا جی. انہوں اسی ادھر ادھر ہو جائیے تو پھر سارا سواد مک جان. اللہ فرماندا ہے کہ اللہ نے تمہیں جان لیا کنتم، جب تم تھے کی کرتے سن. تختانون انفسکم، تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. اپنے نفسوں سے. نفس نو یاد رکھو گے تو مجلس پہلے 5 منٹاں تے آج ہونے تو بعد ایتھے آئے گی. تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. فتاب علیکم، اللہ تم پر پھر بھی مہربان ہو گیا. وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. ہوں وہ گل دا بچری دا سارا بد بچے پتہ نہیں. سورہ مبارکہ بقرہ دی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے. آیت دا نمبر ہے جناب 187. ہوں میں تمہیں وہ گل دسن لگا جہدے تو بعد اللہ نے فرمایا کہ تساں خیانت کی تھی. کدے نال؟ کیا بات ہے، گوانڈیاں نال. جے ڈاکٹر صاحب کلے بول دے رہے تساں آکھنا یار نے پڑھان آئے نے. سارے بولو کدے نال خیانت کیتی نے؟ اپنے نفساں نال. سارے اٹھاؤ جی، بہت شکریہ. تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی ہے، کسی غیر سے نہیں. وہ گل کی سی؟ وہ گل ذرا نازک ہے. مستورات بھی بیٹھے نے تو پھر وہ دسنی پینی ہے، ورنہ پھر وہ سمجھ نہیں آؤ. جویں روزیاں وچ اج کل دنے سموسا حرام ہوندا ہے، پاویں قیمے والا ہوے پاویں آلو والا ہو. جویں سموسا حرام ہوندا ہے، روزے دار تے ہوندا ہے، باقیاں تے نہیں. جڑا 2 بجے لے جاندا او تے حرام تے نہیں نا، وہ تے حلال سمجھ کے کھاندا نا. روزہ رکھیا ہوے سموسا حرام، نمک پارے حرام، مٹھائی حرام، سیب ہوں گنن دی لوڑ نہیں، ساری فرج جی حرام. ٹھنڈا پانی حرام، تتا پانی حرام. جویں اے دنے میں نازک مرحلہ چھیڑ بیٹھا. ہوں میں انہوں کور کرنا ہے. عزت اپنی بھی بچانی ہے تو تہاڈی بھی تے مذہب دی بھی، کیونکہ گل ایسی ہے جی اتنے بہ کے کرنے والی. تو میں سپیکر کے منہ تر لیا. یہ نکلنے واسطے چارہ میں کرنا ضرور ہے بھی عزت نال نکلیے. جویں دنے روزے وچ چیزاں حرام ہوندیاں نے نا، جدو روزہ فرض ہویا نا ادو رات نو جڑیاں شہواں حرام ہوندیاں سن نا، انہاں چ زوجہ محترمہ بھی ہوندے سن. ادو اگے میں کھل نہیں سکتا. مولا تانوں جزائے خیر عطا. ادو زوجہ محترمہ بھی جویں اج کل دنے روزے تے دودھ حرام ہے، سموسا حرام ہے، کھان پین حرام ہے، رات نو زوجہ بھی حرام ہوندے سن. وہ پھر اگلی گل میں کرن دا ایتھے منو سمجھ نہیں پیوندی کہ میں پر کراں. ہن آپ ہی سمجھنا جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تاکہ آیت دے پردے وچ گل نو سمجھیے. آیت دے پردے وچ سمجھیے. اللہ فرماندا ہے اساں تانوں منع کیتا سی کہ روزہ کھولن تو بعد تے سویرا روزہ رکھن تو پہلے درمیان وچ تساں مستور نال بھی اپنی زوجہ نال بھی کوئی تعلق بس کافی ہو گیا. مولا تو انہوں جزا دے وے. اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے علم اللہ انکم کنتم تخاتون انفسکم، ہم نے منع بھی کیا ہوا تھا پھر تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. میرا خیال ہے آباد رہو جی. ہمارے منع کرنے کے باوجود، ہمارے حرام کرنے کے باوجود تم باز نہ آئے اور تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی اور تم سمجھتے تھے کہ ہم چھپ کے ایسا کر رہے ہیں. علیم اللہ، اللہ تو جان لیتا ہے نا. تم بندوں سے تو چھپا سکتے ہو، اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے. چلو کوئی بات نہیں.
ہم نے کیا کیا؟ فتاب علیکم، ہم تم پہ مہربان ہو گئے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ اور ہم نے پیغمبر سے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا ہے، یہ بندے اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکتے، لہذا ہم آج کے بعد اتنے غفار ہیں کہ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ کوئی غفاری اللہ دی ذہن چاہیے؟ اجے بھی نہیں آئی تو پھر باقی سیبہ دے ہونی ہے۔ اور جڑے شادی شدہ بیٹھے ہو تو انہوں بھی ستاری اللہ دی سمجھ اچھ نہیں آ رہی تے غفاری اللہ دی سمجھ اچھ نہیں آ رہی۔ کنوارے بچے دے بعد یہ بھی سوچ لیں گے کہ کی میں پڑھنا پیا اور کی یہ گل ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ یہ مطلب ہے کم از کم شادی شدہ تے بولو کہ اللہ نے یہ معافی دے کے اگوں کی کرم کیتا۔ اللہ فرمایا وہ جڑی پابندی سی نا ہون کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ بندے اپنے نفسوں پر خیانت کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اب آزادہ اے پوری دنیا کے مسلمانوں جواب تو دو نا، جب مصطفیٰ کی موجودگی میں نفس قابو میں نہیں رہتے کی سن دے ہو پہ میں پیانا مصطفیٰ کی موجودگی میں بندوں کے نفس قابو میں، پھر 6-7 بندے بولے گے رہنے قابو ہے جی بندیاں وہ کم کیتا ہے نا جڑا اللہ نہیں سی چاہتا۔ کیوں؟ انہاں کدھے تے خیانت کیتی؟ اپنے نفس پہ۔ یہ مطلب ہے یار پہچانو تو صحیح، جو اپنے نفس کی امانت میں خیانت کر سکتا ہے وہ پورے دین کا حاکم کیسے بنا دیا جائے؟ یہ سن رہے ہو یار، وہ بھی پیغمبر دی موجودگی بچ بندے امانت نہ رکھ سکے بلکہ وہ اپنے نفسوں سے خیانت کر چکے تھے۔ اگر میرے مجمع دے ذہن چ لفظ انفسکم اور نفس موجود ہے پھر ادو وڈی دلیل میرے کو کوئی نہیں۔ اسا نشہ کر کے حیدر کرار نو نبی دا خلیفہ تے بلا فصل نہیں منیا، ہم نے اسے نبی کے بعد دین کا عادی مانا ہے جس کے نفس کی یہ شان ہے کہ رسول مبالے میں لے جا کے کہتا ہے انفسنا و انفسکم، اے اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو صدقے جاواں جی، مہربانی جی، شکریہ جی، آباد رہو جی، مولا تانوں جزائے خیر عطا۔ آباد رہو جناب۔ اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے۔ ہوں ایک اور آیت مجیدہ پڑھیے اور پڑھنے ایتھے اللہ پاک نے ایک آیت مجیدہ سورہ مبارکہ میرے کول آل عمران قرآن پڑھ دیا جانے تے نصیحت لین دیا جانے۔ خالق کائنات نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے حبیب اللہ کی یہ رحمت ہے اس امت پر کہ ان میں تو ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، اللہ کی فرمایا سی جڑی میں آیت پڑھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ہاں اور رحمت ہی میرا نبی ہے، اور رحمت ہی میرا نبی ہے۔ توجہ فرمانا، آیت مجیدہ جڑی پڑھ رہا ہوں سورہ مبارکہ آل عمران دی آیت دا نمبر جناب 158۔ اللہ فرماتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے حبیب اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ نے تجھے نرم دل بنایا ہے، اللہ نے تجھے نرم دل بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو ہوتے اور سنگ دل ہوتے، چلو تند خو آندے نے جڑا گلاں کوڑیاں کرے، کوڑیاں، سنگ دل آندے نے جڑا دل پتھر ہو۔ اللہ نے آپ کو نہ تند خو بنایا نہ سنگ دل بنایا۔ اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تیرے جو ارد گرد ہے نا یہ ایسے بھاگتے کہ واپس ہی نہ آتے۔ ہاں یہ تیرے دل کی نرمی کی وجہ سے واپس آتے ہیں، جو بولتا ہی ایسا ہے کہ یہ واپس آ جاتے ہیں۔ میرے حبیب یہ جو بندے ایسا کر چکے ہیں نا، ہن کی کیتا نے پڑھا وہ کچھ کریے تو معافی ہوندی ہے نا، خدا دا نا جی
کچھ کریے تو پھر معافی طلب کری دیے، مہربانی اسی اپنے واسطے معافی طلب کر رہے ہیں اس مجلس سے پاک۔ اللہ فرماندا ہے فاعف عنہم، میرے حبیب ان کو معاف کر دے، ان کو ستار ویکھو تے غفار ویکھو، پیغمبر نو پیاندا تہاڈی کیا بات ہے، ان کو اوے اللہ پیاندا ہے ان کو معاف کر دے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مجھے کہہ کہ تو ان سے معاف کر، انہاں واسطے مینوں آکھ کہ انہاں نو معاف کر دے، میں آنا تو معاف کر دے، میں آنا تو معاف کر تے نال مینوں تو آکھ انہاں دے کول کھلو کے کہ انہاں نو معاف کر، ہے تیری ستاری تو صدقے۔ آپ بھی معاف کردا ہے، وڈا معاف کر چھڑے تے چھوٹے نو وچ پان دی لوڑ کیڑی؟ ایتھے حیرانگی دی گل ہے، اللہ معاف کر کے پیندا ہے، تو انہاں دے وچ کھلو کے نا مینوں آکھ، کیا بات ہے، انہاں دے وچ کھلو کے میں معاف کر دیتا ہے، تو انہاں دے وچ کھلو کے نا مینوں ذرا آکھ پہ یا اللہ انہاں نو معاف کر دے، میں ایدے چ راز کی ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے میں سدیاں سدیاں معافیاں دین لگ پاواں اے تے او بوہا ہی چھڑ جان جنہاں مینوں منوائے، صدقے جاواں جی یا بات و شاد رہو۔ اللہ ستار ضرور ہے، اللہ غفار ضرور ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان کے لیے تو مغفرت کر، ان کے لیے تو معافی مانگ، اور میں نے تو معاف کر دیا ہے، میں بھی کر دیتا ہوں لیکن تو کر۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، اللہ اسے معاف کرتا ہے جسے رسول معاف کرے، اور رسول اسے معاف کرتا ہے جسے بدول معاف کرے۔ اے انہیں آیت بھی پڑھنی جی میں اگے میں پچھلی گل دسی ہے کہ انہاں کی کیتا سی وہی میں ہی دسیا، یہ بھی میں ہی دساں، دس دے نا کی گل ہوئی، انہاں کی کیتا، ہاں دسنا جی۔ خالق کائنات فرماندا ہے پہلی گل تے ادھی گل تانوں سمجھ آ جائے گی، اے کدوں اللہ نے آکھیا ادھی گل تے ہونی چاہیے جے کوئی ہوش وچ بیٹھے نے بندے، اے جنگ احد دی گل، کیا بات ہے جناب، کدوں دی؟ جنگ احد دی۔ اللہ نے بدر وچ مومناں نو آکھیا سی کہ میں تواڈے نال ہاں تے اکثریت کولوں گھبرایا جنا، اے سورہ انفال وچ آیت موجود ہے، اج نہیں پڑھدا۔ اے احد وچ پھر ایسی گڑبڑ بنی 70 شہید ہو گیا تے گڑبڑ ہو گئی، حضور زخمی ہو گیا، چج کوئی نہ رہ گیا، یہ چڑھ دوڑے کافر مسلمانوں دے اوتے تے فتح شکست وچ بدل گئی تے او پھر بندے پریشان ہو کے سوچ دے سن وعدہ تے انہیں کیتا سی، وعدہ اے صدقے جاواں، وعدہ تے انہیں کیتا سی کہ میں تواڈے نال ہاں تے ساڈے نال کی بنیا تے لے دے گئے، وعدہ تو انہیں کیتا۔ جدو انہیں آپس گلاں کیتیاں نے کہ وعدہ انہیں کیتا سی بدر وچ کہ تسی تھوڑے بھی ہوئے تے میں تانوں غلبہ دیاں گا، ساڈے نال اس کی کیتا ہے۔ ایتھے اللہ فرماندا ہے لقد صادقکم اللہ وعدہ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا، کدوں؟ ایتھے ہونا جے اللہ فرماندا ہے اذ تحسونہم باذنہ، تم مار رہے تھے وہ مر رہے تھے، تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے، تم قتل کر رہے تھے، وہ ہو رہے تھے، ایتھے ہونا جے اجے ہون جنگ احد وچ تسی مار دے نہیں سو پے وہ مردے سن پے، تسی کٹ رہے سو پے وہ کٹ رہے سن، تسی قتل کر دے سو پے وہ قتل ہوندے سن پے۔ ہاں تے پھر اللہ فرمایا میں کی کیتا ہے، میں نس گیا، کیا بات ہے تواڈے سنن دی، میں کتے نس گیا، میں تو ہن بھی موجود ہاں تے میرا وعدہ بھی موجود ہے، جو کیتا تساں کیتا ہے۔ بندے نو اجے بھی عادت ہے کڑی 150 دی مسیطے لوا کے اندر میں لوائی کہ پرانی جوتی پا کے نویں جوتی کسے دی پا کے جاندے ہوں تے اتھے پھڑ کتن تے بندہ اتھوں پھڑ لوے تے بندہ آندا ہے کی کیتا ہی آندا جو اللہ نو منظور، تینوں اللہ آکھے جی جوتی کسے دی پا جا، اے بندیاں نو عادت ہے تے بڑی پرانی ہے، کر دے آپ نے پاندے اللہ تینے جو وہ جڑے ذاکر نے 5 قصیدے پڑھ لے ہوں چنگے پلے عزت نال، ذاکر بیٹھے نے میرے کو اوڑا بچارو تو انہوں آندہ نا اتھے بے کے فوق دا پڑھو وہ تو اڈا سجن نہیں جے 5 تے اگے اسے پڑھ لے لینا تے آواز ہو جی 5 پڑھ کے تھکی ہے انہوں آگنا فوق دا پڑھ، اے فوق کھورے کوئی کی اسمانی بجلی سی جڑی اجے بھی جدے تے پیندی انہوں لے دے جاندی، وہ 6-7 بندے بچارے اچھی آواز اتاں دی اتاں اتاں دی اتاں اتاں دی اتاں 5 جو تو پڑھ لینے تے 6واں تینوں فوق دا پیان دینے تو نہ پڑھ وہ تو مصاحب شروع کر کے پھر صحیح
تے جڑے بھائی آواز اتھا جا کے پاٹ پوٹ جانی چیکا نکل جانی تے باہر نکل کے آنا جو مولا نو من مولا تو انہوں جزا دے وے کر دے بندے آپ نے تے پاندے اللہ تے مولا دے لو اللہ پاک نہ بندے نو آکھیا بھئی چنگے پلے پر لڑ دے سو تسی مار رہے سو اور مر رہے سن تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے تم قتل کر رہے تھے وہ قتل ہو رہے تھے پھر ایک لفظ آ رہے ہے ترجمہ ذرا گرم ہے جی گرم پانی دی چھٹ بندے دے منہ تے جائے تے بندہ مچ پیندا تو سا دھیان رکھنا ہے اہل سنت دا ترجمہ تے ہے گرم ہے ساڈا سرد ہے ساڈا نہیں ایڈا تتا جڈا یہ تتا ہے کرنا میں وہ جڑا میرے سامنے میں ایمانداری نہ کرنے لگا اللہ فرماندا کنہاں نو انہاں بندیاں نو جڑے احد وچ پہ لڑدے سن تے ایک دم مغلوب ہو گئے تے وہ کافر غالب آ گئے اللہ وعدہ تے کیتا سی اللہ فرماندا اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم کاٹتے تھے اور وہ کٹ رہے تھے پھر اللہ فرماندا اب بتاؤ حتی اذا فلشتم نام مردی تم نے دکھائی تھی یا اللہ نے دکھائی تم نے نامردی دکھائی تم نے یہ جڑا بندہ منہ چو نہیں پہ کرتا تسی کھل کے آکو تم نے فلشتم تم نے نامردی دکھائی اہل سنت دا ترجمہ ساڈا ترجمہ اپنا بھی پڑھا ساڈے علماء نے ترجمہ کیتا ہے میرے کو ایک ترجمہ ہے تطہیر زیدی صاحب دا انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا وَإِذَا فَلِشْتُمْ تم نے سستی دکھائی پرانے بندے بیٹھے نہ جڑے اور مہربانی کر کے میرے ہاں کرن بزرگ تے بچے آپ بعد ہی سمجھ جانا یہ ساڈا ترجمہ ہے کہ تم نے سستی دکھائی اہل سنت دا کی ترجمہ تم نے نامردی دکھائی ویسے نامردی بھی سستی ہوتی ہے لیکن ساڈے عالم نے دو ترجمہ کیتا ہے تم نے کمزوری دکھائی تم نے سستی دکھائی اہل سنت نے ترجمہ کیتا تم نے نامردی دکھائی رکھ وہی مولوی قرآن تے ہاتھ تیرا ٹل لگ گیا پورا رمضان ایک گستاخ صحابہ نے تو کہ صحابہ دی گل ہے ساڈا مولوی آندا تم نے سستی دکھائی تیرا آندا تم نے نامردی دکھائی شیعہ آندا وہ سست تھے تیرا آندا وہ نامرد تھے ہن 10 گستاخ وچوں کا تہاڈی کہ آواز ہی مولا تانوں جزائے خیر دے بولو ساڈے علماء نے ترجمہ کیتا تم نے سستی دکھائی تم نے کمزوری دکھائی وہ فرماندے تو سب 3 کام کیتے ایک تو تم نے نامردی دکھائی وَتَنَازَعْتُمْ آپس میں جھگڑنے لگے فِي الْأَمْرِ ایک کام میں وَعَصَيْتُمْ اور تم نے رسول کی نافرمانی کی تم نے نبی کی نافرمانی کی اور جب نبی کی ہی نافرمانی کر دی تھی تو پھر اللہ ساتھ کیسے دیتا 3 کام ایسے ہیں جو تم سے سرزد ہو گئے پھر اللہ نے کیا کیا قرآن حکیم اللہ فرماتا ثم صرفکم عنہم پھر اللہ نے پھیر دیا ان کو تم پر پسپا ہو گئے تم اور چڑھ دوڑے تم پہ کافر یہ مطلب ہے قرآن نے ہمیں درس دیا جب لوگ آپس میں جھگڑنے لگے سست ہو کے محمد کی نافرمانی کرنے لگے اللہ ساتھ بھی ہو تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو آڈی کیا بات ہے اس دے باوجود اللہ پاک اور ساتھ فرما دیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ نے تمہیں معاف کر دی وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ مومنوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے لہذا اللہ نے تمہیں اگے جنہیں کو 2-4 پہ کوندے سن وہ بھی گئے اللہ نے ان کو ایتھے اللہ پہ خور فرمایا اللہ فرماتا ہے اِنَّا مَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ان کے نفسوں پر شیطان نے حملہ کیا نفسوں پر شیطان نے حملہ کیا اور وہ کرنے کیا لگے اللہ فرماتا ہے قد احمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ وہ اللہ کے متعلق اس طرح سوچنے لگے جس طرح زمانے جہالت میں سوچا کرتے پڑھے لکھے نوجوانوں خدا دا نہ جائے سورہ مبارکہ آل عمران پڑھ رہے ہیں 152 تو شروع ہویا جائے 58 تک پڑھیا جائے آپ ہی ساری گل سامنے آ جائے گی تمہارے نفسوں پر شیطان نے حملہ کیا اور تمہارے نفسوں میں ایسا ظن پیدا کیا ایسے خیالات پیدا کیے کیسے ظن الجاہلیہ
جو جہالت کے دور میں تمہارے دل میں آیا کرتے تھے تم اللہ کے متعلق ویسے ہی سوچنے لگے. آج نے کتاباں دھیان نال نہیں ویکھیا, اس لوڈو بھی نہیں ویکھی, میں ویکھی ہے جی, تساں شکر ہی سارے ویکھی ہے. ایک تے لوڈو ہوندی ہے, وہ ڈبے بنے ہوندے نے, وہ تے دوجے پاسے جتے سیڑھی سوڑی بنی ہوندی ہے. تساں ویکھیا ہوئے کہ بندہ گجیاں لے کے 2 دانے لے کے 3 دانے لے کے 5 دانے 6 لے کے مر پٹ کے کدھر 80 84 85 تے اپڑدا ہے, اوتھے سپ دا منہ ہوندا ہے, اوتھے منہ تے جاندیاں ساریاں چال اوتھے ہی کتھے بولو 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 کتھے جا جتھے آئے ہیں. یہ مطلب ہے جی میں محنت تو بعد بندہ کدھرے پہنچے تے اگوں سپ آ جائے تے وہ لڑ جائے تے بندہ پھر اوتھے کتھے جتھوں ٹریا سی کتھوں جتھوں ہن پتہ لگا شیطان کنوں آندے نے. ہائے ہائے شیطان انہوں آندے جو محنت کو ضائع کر دے. صحابہ نے کلمہ پڑھا, اللہ کی توحید کو مانا, پیغمبر کی رسالت کو مانا, قرآن کی عظمت کو مانا, کعبہ کو اپنا قبلہ مانا. تو ہے کہ اے جی مشکل نہ اپنے ایمان دے درجے تھے, اسلام دے درجے تھے, اگوں شیطان نے نفس تے حملہ کیتا, او پھر کتھے جتھوں ٹرے سن. یعنی جس طرح تم جہالت میں اللہ کو سوچتے تھے ویسے ہی تمہیں سوچنے لگے تم اس شیطان کے حملے کی وجہ سے. حضرات دوسرا اعلان سنیے, یہ نفس عمومی پہ شیطان غالب آتا ہے, نفس رسول پہ غالب نہیں ہے. سبحان اللہ, سارے اٹھاؤ یار. اللہ فرماتا پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا, حالانکہ یظنون باللہ غیر الحق کی, تمہارے دل میں وہ بات آئی تھی جو حق نہیں تھی. سید ابو العلا مودودی وہ ارشاد فرماندن تم نے اللہ کے متعلق سراسر خلاف حق کو سوچا. خلاف ہے صادق شاہ, کوئی صادق شاہ کی گل ہے, وہی ہر تھاں ویکھے نے تساں, ہر جگہ ویکھے نے, ہر ممبر تے ویکھے, وہی نے آندے تو پھر اٹھا دینا. پھر تواڈے اپنے نے یار کی ہو گئے, مہربانی توجہ میری طرف کرو, میں مکا دینا. تمہارے دل میں وہ بات آ گئی جو غیر الحق, جو حق نہیں تھی, حق نہیں تھی. کنی آواز کڈنا تے تواڈے تک پہنچے, آڑی اونچی اونچی بولنے ہیں نا ایویں توجہ واسطے, ورنہ گل اڑی ہوندی. حضرات ہم پر یہ الزام لگانا کہ شیعہ حضرت علی کو صحابی نہیں مانتے, تو علی کو صحابہ میں بھی شامل کر دے, علی پھر الگ ہے. ہم علی کو آل محمد میں بھی مانتے ہیں, ہم حضرت علی کو صحابہ میں بھی مانتے ہیں. اور جو آل محمد میں الگ نظر آئے وہ صحابہ کے برابر کیسے ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے تمہارے دل پر تمہارے نفسوں نے شیطان کو اس طرح قبول کیا کہ تم ظن الجاہلیہ اور غیر الحق, تم وہ سوچنے لگے جو حق نہیں تھا, وہ سوچنے لگے جو حق نہیں تھا. اور بندے تو وہ بھی سوچتے ہیں جو حق نہیں ہوتا. ان کو علی کے برابر نہ کرنا, علی خود حق ہے. نبی نے فرمایا اللہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. تو علی کو ادھر نہ موڑ جدھر حق مڑتا ہے, حق کو ادھر موڑ. تم نبی کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن اللہ نے پھر تمہیں معاف کر دیا. بہادر و شیعہ جڑا ایتھے داد دے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر, بڑا بہادر و شیعہ کلیجہ دا ایڈا جڑا پہ آندہ ہو اللہ نے تمہیں 3 باری قرآن چاہیا, تسی ایک باری تے آکھو اللہ نے ان بھاگنے والوں کو معاف کر دیا. اے منو بدعقیدہ نہ آکھا جے قرآن ہی ہے جی, کیونکہ کئی باری پہلی باری بندہ گل سننا چاہتا ہے یہ کتھوں آئی, یہ کدھروں نہیں آئی, یہ قرآن چ آئی. یہ سورہ آل عمران پڑھو 152 نمبر آیت تو لے کے 158 نمبر آپ بھی پڑھو نا, تھوڑا ذرا دل ٹھنڈا ہوئے. اللہ نے ان کو تھوڑے بندے بولتے ہیں ہوں تھوڑا دل نہیں نہ پہ کرتا اللہ معاف کرے, اور میں کی کراں بھائی اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے, اللہ غفور ہے,
آج یہی تو موضوع ہے. اللہ رحیم ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اے میرے حبیب تو بھی ان کو معاف کر دے. میں بھی معاف کیتا ہے, تو بھی انہوں معاف کر. شاید کوئی بندہ میرے نال نہیں بولے. اللہ نے فرمایا میں تمہیں معاف کر دیتا. جن نے عہد چ نبی نو چھڈ کے گیا ہو میں تمہیں ہے صدقے. ہن کچھ بندے بولے نے لیکن وچوں ٹکا کے نہیں. میں تو انہوں بلان دا کوئی ذمہ دار نہیں, لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ فرمایا میرا حبیب میں ستار ہوں, میں غفار ہوں. ایک باری بھجے نے کوئی نہیں کر, میں انہوں معاف کر دیتا ہے. روڑا کوئی نہیں. خندق بھی اگے آ رہی ہے, حنین بھی اگے آ رہی. ہائے ہائے کمال ہے وے. میں وینا میری دتی معافی تو فائدہ کیڑا کیڑا اٹھانا. تہاڈی کیا بات ہے. میرا خیال ہے کہ مجلس ہو گئی. 39 منٹ ہو گئے. ہوں ایک جملہ مصیبت دا شاید میں پڑھ لوں, لیکن میں ہوں وہ ساری آیتاں تمہیں پتہ نشانیاں میں بہتیاں لائیاں ہوندیاں نے. ہر مجلس 2 طرح رہ جاندیاں. وہ جدوں لانا ہونا نا نشانیاں ادوں میرا شاگرد آندا ہے بس کر. انہوں پتہ ہوندا بھی 1.5 گھنٹے تے گل جانی ہے. انہیں کدھر اگے بھی کھڑنا ہوندا نا, وہ پھر آندا تھوڑیاں لاؤ تھوڑیاں لاؤ. انہیں میرے گھر شکایت کر دیتی میری بیوی نو پہ مولوی نو نشانیاں تے تھوڑیاں لائے. ہو سکا اس گل کا کی فائدہ ہو سکے ویلے نال گھر آ جاؤں, ویلے نال گھر آ جاؤں گے. وہ سچی مینوں آکھن لگی وہ ٹھیک پہ آندا منڈا تسی بھی شروع ہی ہو جاندی. وہ میں کہ اللہ دی بندی ہے میں دوپٹیاں تے نشانیاں پہ لانا. میں قرآن تے پہ نشانی لانا. ہو سکا نہیں ویسے وے کہ تھوڑا پڑھا کرو نا ذرا جا کے بندے بھی مطمئن ہون. تو پچھلے پڑھنے والے بھی گاڑا نہ کڈن, کیونکہ جدوں گھنٹے تو اتنے جائے تیرا مگرلا تسبیح کردا بے شمار دی کر. بیش اللہ معاف کرنے والا. اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمیں نفس تے شیطان حملہ کرے لیکن اللہ پھر بھی معاف کرتا ہے. ایک آیت سنو تے اجازت. اللہ فرماندا ہے میرے حبیب سورہ مبارکہ صف دی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں. صدقے جاواں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب ان اللہ زینا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ کیسے لوگ. اللہ فرماتا ہے وہ بھی تو ہیں. میں کہا وہ کہڑے. فرمایا وہ بھی ذرا سنا دے تاکہ کم از کم بندے مطمئن ہو کے کرانو جان. میں کہا خالقہ وہ بندے کہڑے نے. فرمایا سورہ مبارکہ صف پڑھ. سورہ جمعہ دے بالکل نال لگ دی صورت ہے. خالق کائنات فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو میدانوں میں آ کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے. ہائے ہائے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. اور جب کوئی دیوار سے ٹکرائے دیوار نہیں گرتی, وہ بھاگتا ہے. اور بندے لبو جنہاں نال اللہ محبت کرتا ہے. اللہ فرماتا میرے محبوب ہیں وہ لوگ جو میدانوں میں بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. جنہوں اللہ دیوار آکھے وہ نسدی نہیں, ادھے نال وج کے بندے مردے نے. بول بھائی وہ کون ہے. اللہ فرماتا ان اللہ زینا ان کی ایک نشانی ہے. نا نہیں دسے مطلب سارے بندے اپنا نام رکھ لیں. میں کہ اللہ کون ہے. فرمایا یحب الذین اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو میں کہ اللہ جڑے او بجاندے نے. فرمایا وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. شیطان اس کے نفس پہ حملہ آور ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرے. بھائی صدقے جاواں آج شیعہ نو روزہ نہیں نہ رکھن دیندا. یہ حملہ آوری اس واسطے ہوندا وہ جانتے علی نال محبت کر دے. تے جے علی نال محبت کرنے والا کتے روزہ رکھ گیا ایدی تے شان اور ود جائے گی. اگے ہی علی نال محبت کردا ہے. تے جے کدرے اے روزہ رکھ گیا تے وہ گل سچی ہو جانی ہے. علی ولی اللہ تو پہلے جڑا نے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. اس متقین بھی شامل ہو جانا اس مومن نے. وہ پھر روزے تو پہلے ہی 15 دن آ جاندہ ساڈے ہل تے آ کے آندا کی ہے گرمی بڑی عید کا مشکل ہی. جیڑا تواڈے خیال وچ بھی آ کے آکھے نا عید کا مشکل ہے سمجھو شیطان. سرگی بندہ جاگ ایویں آ جا مچھر دی وجہ تو یا تھکاوٹ دی وجہ تو اذان ہوندی ہوئے حی علی خیر العمل
میرا خیال ہے جی میں تسی چپ ہوئے ہو تو اڈا دل فوت ہو جاؤ جڑا آندا حیا لکھ جڑے چپ کیوں ہوئے اچھی بولو سر کی بندے نو جاگ آ جا مچھر دی وجہ تو بندہ کہ حیا لا خیر العمل میں وہ زانا کی جڑی ساڈی حیا لا خیر العمل یہ جڑا تینوں کان جا کے آندا نہ ستا رہو تیریاں نمازاں تے بیٹھا ہے سمجھ شیطان ہے حضرات ضروری اعلان سنیے جیس شیعہ کو جو کوئی بھی نماز اور روزے میں گنجائش دے وہی شیطان ہے کیونکہ ہمارا امام کل ایمان ہے من الجنتی والناس وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو کچھ شیطان ہیں جو جنوں میں ہیں کچھ شیطان ہیں جو انسانوں میں ہیں جو جنوں میں رہ کر نماز روزے سے روکے وہ بھی شیطان ہے اور جو دلائل دے کے نماز روزے کو کمزور کرے وہ بھی شیطان ہے شیطان ان نفسوں پہ حملہ کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ہائے ہائے شیطان ان نفسوں سے تنگ ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے ہن فضیلت سنو گے اپنے پیر دی سر چک کے جیو میرے نوجوانوں یونیورسٹی تک کالج سر چک کے جیو قرآن چو میں ثابت کر دیا گا بندے کے نفسوں پہ شیطان حملہ کر کے جاہلیت میں لے جاتا تھا علی نفس رسول ہے کیا بات ہے قرآن کے مطابق علی نفس رسول ہے اس لیے علی صرف اللہ سے محبت نہیں کرتا ہاں اللہ علی سے محبت کرتا ہے 39 دن علام انہاں کون سی جو اللہ سے محبت کرتے تھے 39 دن دی شام نو نبی نے فرمایا کالو سے دوں گا جیسے اللہ محبت علی وہ ذات ہے علی وہ ذات ہے جہدے نال اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ دا رسول بھی محبت کرتا ہے لڑائی چو جڑا بندہ آگے پیچھے ہو جائے دشمنان ہوتے تو غصہ لے جاندہ ہے وہ آندھنے ہوتے آتے چو ٹوڑ گیا جڑا ٹکا کے لڑے تے بندے مارے ہوتے تو غصہ نہیں لیندہ ہن پتہ لگ گئی سارے زمانے نو علی تے غصہ کیوں کافر مارے نے تے اللہ علی علیہ السلام نے مشرک مارے نے تے علی علیہ السلام نے منافق مارے نے تے علی علیہ السلام نے یہودی مارے نے تے علی علیہ السلام نے اور بنیان ان مرسوس بن کے رہے نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے رہے نے جننے بندے مارے سن انہیں خاندانہ چ علی دی دشمنی پہ گئی حضرت علی نے کدوں کدھر زندگی چ ایک بار بھی آکھیا ہے کہ میں نو معافی دے دیو میرے کو بدلے نہ لو نہیں علی فرماتے نے اللہ دے دشمنوں علی حاضر ہے نبی دے دشمنوں علی حاضر ہے قرآن دے دشمنوں علی حاضر ہے کعبے دے منکروں علی حاضر ہے جڑی میری اکھ چوں آنسو آیا تے تواڈے چ آیا اسی پاگل تے کوئی نہیں جڑا بندہ زندگی چ مجلس چ پہلی باری آیا سن لوے اسی پاگل نہیں سانو بد دعا نہیں سانو نبی دی دھی دی دعا ہے پوچھو مینوں اسی کیوں روئے ہاں خدا دی قسم علی جنگجو سن علی صاحب ذوالفقار سن علی بہت بہادر سن علی فرماتے سن موت علی پہ آ جائے یا علی موت پہ آ جائے جب مرے گی موت مرے گی علی کو موت ہے ہی نہیں ایج بنیان ان مرسوس بن کے لڑتے رہنے دل قابو کرو ایک کو جملہ کھن لگا دکھ ایک گلد ہے اگر دنیا نے بدلے لینے سن اپنے قتلہ دے تے پترہ کڑو لیں دے ہاں مولا علی دیا بڑے بڑے صدقے جاواں جی آباد رہو جی سینئر ذاکر میرے سامنے تشریف فرمانے بدلے لینے سن لوکی پتر مار چھڑ دینے بدلے وچ لوکی پتیجے مار چھڑ دینے لوکی پنیوے مار چھڑ دینے لوکی دودرے بھی مار چھڑ دینے لوکی پوترے مار چھڑ دینے تے پھر اخیر بندے آندنے آج اسی راضی جے آج ساڈا ویر مکا جے اساں گواہ بھی مار چھڑے اساں وکیل بھی مار چھڑے اساں گھر دے مدعی بھی سارے مار چھڑے کدی تے بندے راضی ہوندے نے نا ہائے مسلمانوں تسی شبیر نو مار کے بھی راضی نہیں ہوئے علی دے پوترے مارے تے تہاڈا اندر ٹھنڈا نہ ہویا حیدر دے نواسے مارے تے تہاڈا اندر ٹھنڈا نہ ہویا 10 محرم دی دیگر جو شبیر دا سار نوکے سنا تے ٹنگ دتا سی
تے لے جاندے سر نو جتھے کھڑنا سی سجاد نو آندے ہن تو فارغ ہے آ پھپھیاں نو لے کے مدینے ٹر جا میں نے ایک بندے آکھیا جی 10 محرم نو سویرے نکل کے آکھیا کرو حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد پٹدے کیوں تیاں نو بھایا ہوندا تساں چوکاں وچ تینوں ایک گل دساں انہاں نو اسی موٹر سائیکلاں تے کاراں تے سکول چھڈ کے بھی آپ آونے تے لے کے بھی آپ آونے ہن سانو دس جنہاں نو جاندیاں بھی نال ہونے آوندیاں بھی نال ہونے تے آنے چھٹی والے باہر نہ نکلی جدوں میں آواں گا ادوں نکلے جنہاں دی عزت دا سانو اینا خیال ہے سانو آرام نال پوچھ انہاں نو چوکاں چ کیوں باندھے 10 محرم نو بھین بھی اوتھے ہی روندی ہے بھرا بھی اوتھے پہ صدقے جاواں وجہ میرے کو پوچھ وجہ صرف یہ نہیں ہے اساں سویرے نکلنا کرنا سی تیاں کر رہنیاں سن حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد آندیاں اساں شام نو یا دوپہر نو گھر آ جانا سی پر جے گل قتل تے مک جاندی ہائے ہائے آ جڑا گلی گلی پھرنے آنا اس واسطے پھرنے آ لوگو آ ویکھ لو انج رڑیاں سجے علی دیاں بیٹھ اسی پیاریاں نہیں کرتے اسی چوکاں چ بٹھا دینے ہاں گلیاں چ نال لے کے ٹرنے ہاں کیونکہ گلی گلی گئیاں نے حیدر دیاں بیٹیاں 10 محرم دی دیگر نو نہ فاتحہ پڑھ دے جے تہاڈا دل بہتا نہ دکھ جائے تے ایک حقیقی جملہ مقتل دا پڑھ میں دکھے دل نال پڑھن لگا گستاخی نہ سمجھنا شمر نو ایک بندے نے تے عمر سعد نو آ کے آکھیا کہ اپنے جو دفن کر لے جے تیا جڑے اونا دینے اس ایک جملہ کیا میرا منہ زبان پہ لڑ کھڑان دی ہے جڑے اس بکواس کی تھی ہو سکے دفن مسلمانہ نو کری ہے تو سا اندازہ لایا ہے نا ملعونہ دے ذہن چہل بیت دکی مقام چیلنج کر غیر مسلم نال بھی کوئی لڑدا ہوئے تے پتراں دے قتلاں تو بعد پوتریاں دوتریاں تو بعد لوگ اندر ہن ساڈا ویر مک گیا او مسلمانوں تہاڈا ویر ہی نہیں مکا شبیر دا سر نو کے سنا تے پھر اعلان کیتا جنہاں نو لوٹ لو تہاڈے گجرات دا یو ذمہ سی جڑا میرے استاد مکرم دے سامنے اٹھے قبلہ صابر نقوی صاحب نے ایک جگہ پڑھیا کہ شام غریباں چوراں تے ڈاکواں دی طرح کوفی تے شامی زہرہ دیاں لاڈلیاں نو لٹن واسطے دھوڑے درمیان چو میں نہیں پتا کیڑے پنڈ دی شہر دی گل ہے شادی وال دی ہے یا اتھوں دی میں نو دس دے سانے کہ ذمہ دار اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہو سکیا سی عالم تو نہیں لیکن پر دے روز فیصلے مکانے ہیں تے مولوی صاحب لفظ تبدیل کر چھڑا کیڑے کہنے لگے چور نہ آکھو تے انہاں نو ڈاکو نہ آکھو انہاں کہا چور ڈاکو نہ آکھاں کیوں نہ آکھاں اس گل کی تھی مولوی صاحب فرماندے میرا جگر پھٹ گیا ہو سکے چور جنہ بھی بہادر ہوئے چوری کردہ کسے کو ڈردہ ضرور ہے آئیو دے ذہن کسے دا ڈر ہوندہ ہے ڈکیت پاویں کنے بہادر ہون ادھروں بار بار ویندے نے پولیس دی گڈی تے نہیں آ گئی فوج دی گڈی تے نہیں آ گئی او اندہ چور نو چوری کردے ہو کسے دا ڈر ہوندہ ہے ڈاکو نو ڈکیتی کردے ہو کسے دا ڈر ہوندہ ہے آج نے 10 محرم دی شام نو محمد دیاں تیاں دیاں خیمے آلائے نے انہاں نو جدا ڈر سی ہو دے بازو پہلے کر عباس تو بعد انہاں دے ڈر مک گیا بعد رہو حضرت امام حسین نے شام نو فوج نہ خطبہ دیتا سی نا خطبہ جڑے میں دیگر ہوئی ہے زہرہ دی تھی نے اپنی فوج بلائی فوج جڑی پردش بیٹھی ایتھے بھی دو حصے نے نا مجلس دے ادھر بھی تو ادھر بھی ایک جملہ اس واسطے پڑھ دیں بی بی نے فرمایا میری فوج اکٹھی ہو جائے اور جڑے فوجی آئے نے تو حسین چاہوں دے ہائے ہائے قاصد بھیج کے نا تے کرنل جنرل سپاہیاں مکوان دیں قاصد دا کام دیتا فضا نے آن والی کوئی رکیہ سی کوئی فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ یہ ساریاں بیبیاں بی بی دے دوالے کٹھیاں ہو گئیں تے بی بی نے فرمایا میرا ویر دنیا چھڑ گئی جی فرمایا میں لٹی گئی ٹھیک بی بی نے فرمایا ہون نا میں تو انہوں اس واسطے بلایا جے تسی میری گل منو تو میں کراں بیبیاں کہنے لگیاں بی بی پاک تو آڈی عزت دی قسم ہے جی میں راتی شبیر خطبہ دین دے سن تے ساڑے شوہر تے پرا جڑے شہید ہوئے پہن جی میں او من دے سن نا مولا دی اسی تو آڈی اونج نہ منی ہے تے ساڑے چ فرق ہے تسی گلتے کرو تو آڈے کلو تے سجاد حجت خدا بھی مشورے کر دیں
ایک بار منہ چو کڈو ساڈے واسطے حکم کی ہے بی بی پایا تہاڈی آئے پہلا نکلی ہے نا بی بی فرمایا تسی منو گی فرمایا بی بی پاک تینوں ویر دے خون دا واسطہ ہے سانو مزید ازمائش نہ پاؤ چھتی دسو ساڈے واسطے حکم کی ہے پہلا جملہ بی بی دا بی بی روندے نے تے فرماندے نے بی بیو ساڈا دشمن غیرت مند نہیں ہائے ہائے ساڈا دشمن غیرت مند نہیں یہ ہن تیاری پہ کرتے نے ساڈے اندر آن دی نہ خیمیاں دے آگے نہ تاں لائیے تاکہ اسی باہر آ جائیے یہ ہن سانو لٹن پہ آندے نے حضرت علی دی بیٹی بہت بڑے بہادر نے خدا دی قسم اس ماحول تے بابا جی ہوش ہی کوئی نہیں رہندی اس ماحول وچ بی بی کھلو کے دیکھو کی کہہ رہے ہیں بی بی فرمایا یہ زیور لٹن آن گے مال لٹن آن گے درم و دینار لٹن آن گے ہاں ایتھے قافلے وچ میرے قافلے وچ سرداراں دیاں سردار زادیاں بھی موجود نے وہ جاندے نے اساں نوں لٹنا سانو مال لبنا ہے مال باہر سٹ دیو عزت دی میں ضامن صدقے جاواں مال باہر سٹ دیو عزت دی میں ضامن ہوں میں علی دی بیٹی ہوں میں نبی دی تیاں فکر نہ کرنا میں ہر شے الٹ کے رکھ دیاں جڑا بندہ تہاڈی غیرت ہے جڑا بندہ تہاڈی عزت ول ویکھے تہاڈے حیا دی میں ضامن ہوں اے لالچی نے زیور سٹ دیو زیور میریاں بھیناں میریاں تیاں میریاں مرشد زادیاں زیور ادوں 4 قسم دے ہوندے سن بازواں دیاں چوڑیاں گلے دے گلو بند کناں دیاں بالیاں تے پیراں تے چاندی دیاں پاسیباں او جدیاں پاسیباں سن اس بھی لا کے سٹ دتیاں جدے گلے دے گلو بند سن اس بھی لا کے سٹے او انج پہ پھڑدے سن جویں بچے بارات تو پیسے پھڑدے انج خیمیاں تو باہر بیبیاں پہ سٹ دیاں سن جدے ہتھاں چ چوڑیاں سن اس بھی لا کے سٹ دتیاں ہن میں دکھے دل نال گل کرن لگا دور جدے کو لتھے نے اس سٹ دیتے آباد رہو ایک باری تے رو کے آنکھوں کدی تیرے بھی کنڈے کھل جاندے بی بی تو قبر تک زخمی نہ جاندی بی بی کوشش کرتی رہی ہے وہ کنڈے کھلے نہیں میرے عزیزو ایک بی بی کو صرف ایک گٹھڑی ہے جدے تے شمر دی نظر ہے کدی بی بی ایس پاسے جاندے نے کدی ایس پاسے جاندے نے وہ بی بی گٹھڑی سٹ دی نہیں بی بی پاک نے فرمایا بی بیو میں حکم کیتا ہے ہر شے سٹ دیو جدوں بی بی نے گٹھڑی نہیں نہ سٹی انہوں بی بی گل کر دی ہے وہ سنا کہ میں اجازت رہنے لگا نا لین تے تہاڈی ہائے نکل جانی ہے بلدیاں خیمے جو بی بی فرمایا رباب ہائے کدی نکلی ہے فرمایا میری پرجائی ظالم دی نظر تیری گٹھڑی دے شمر دی نظر تیری گٹھڑی دے اے تیری گٹھڑی دی وجہ تو تیرے قریب نہ آ جائے انہاں نیزے نال چادرہ لائیاں نے اوتھے کھلو گے اے قریب آئے گا تو گٹھڑی نو ہاتھ پائے گا اے میرے پیو دے ویڑے دی عزت اے نبی دی نوح ہے تو سڑ دے بار گٹھڑی میرے استاد مکرم فرماندے سن گٹھڑی کو پھینکنے سے پہلے اصغر کی ماں نے 3 مرتبہ گٹھڑی کو چوما ہائے آخری سارا دی طرفوں 3 باری بی بی نے قبلہ گٹھڑی چوم کے آنج سٹی ہے شمر پھڑی ہے شمر اتھا ہی بے کے کھولی ہے بچو درم و دینار نکل گے ایکو جملہ مقتل دا پڑھنا مقتل دا جملہ ہے جب شمر نے اپنے ہاتھوں سے اس گٹھڑی کو کھولا مقتل دا جملہ پتہ نہیں کسے دے ذہن چاہے یا نہ آئے لکھ دینے اس گٹھڑی کا مال دیکھ کر فوج یزید میں کئی سپاہیوں کی چیخیں نکل جدہ مال وے کے دشمن رو پیا ہے تسی چپ کے میں رہ جاؤ گے سنو گے کی ہے او فرماتے نہ مال نکلا نہ درم نہ دینار جب اس گٹھڑی کو کھولا گیا